سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. آیت 136. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا قولوا آمنا باللہ، مسلمانوں یہود اور نصارہ سے کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور جو نازل کیا گیا ہم پر اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام پر ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں فرق کرتے ہم کسی ایک میں بھی ان میں سے، اور ہم تو اس کے لیے فرما بردار ہیں. یعنی یہود اور نصارہ سے کہہ دیا جائے، اب فائنلی اب ان کو اعلانیہ طور پر بتا دیا جائے کہ ہم سب اہل ایمان ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے تمام احکامات پر جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بذریعہ وحی بھیجے، اور ان تمام کتابوں پر اور تمام معجزات پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر نازل فرمائے، تورات، انجیل اور تمام صحف یعنی آسمانی کتابیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا. ہم سب پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہم نے وحدہ لا شریک مان لیا ہے. احسن البیان سے ہے، یعنی پیچھے میں نے آپ کو درس قرآن سے کروایا اور اب احسن البیان سے ہے، یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر اور جو ان پر نازل کیا گیا سب پر ایمان لایا جائے. کسی ایک کتاب یا نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا یہ انبیاء کے درمیان تفریق ہے، جو کہ یہود اور نصارہ کھلم کھلا کر رہے ہیں، جو اسلام میں بالکل ناجائز ہے. البتہ اب عمل صرف قرآن حکیم کے احکام پر ہی ہوگا، یعنی اب پچھلی کتابوں کو ساتھ لے کر نہیں چلنا، کیونکہ ایک تو پچھلی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اصل ہی گنوا بیٹھی ہیں، یعنی تحریف شدہ ہیں. دوسرے قرآن نے سب کو منسوخ کر دیا ہے. پچھلی تمام شریعتیں اب منسوخ ہو چکی ہیں، یعنی احکام پر وحدانیت کا عقیدہ وہی ہے. یعنی پچھلی جو احکام ہیں وہ تو منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن وحدانیت کا عقیدہ وہی ہے. تعریف الفرقان سے ہے، خطاب ساری امت مسلمہ سے ہے. مشرکوں اور اہل کتاب کافروں کی گمراہی بیان ہو چکی، ان کا قومی مزاج کا بھی تجزیہ دکھا دیا گیا. اب فرمایا کھل کر اعلان کر دو کہ ہم اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس کی وحدانیت کے خالق، قل قادر، مطلق ہونے کے داعی ہیں. ہم اس کتاب پر جو اللہ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور جو ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمائی، ہم اسی ہدایت کو ماننے والے ہیں. یعنی جو یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اس کے یہ احکامات مانتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی گروہوں میں اور مختلف مذاہب میں اور فرقوں میں بٹ نہیں سکتا. اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور تمام انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی، یہی سچا دین اسلام ہے. لہٰذا ان یہود اور نصارہ کو بتا دیں اگر وہ اپنی عصبیت، نافرمانی کو ترک نہیں کرتے تو ان کا ان تمام انبیاء علیہ السلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ تو پھر ان کے بھی پیروکار نہیں ہے. اسی طرح اب آ رہا ہے معرف القرآن سے، اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے اثبات فرمایا ہے. یہاں پر یہ جمع ہے سبت کی، جس کے معنی ہے قبیلہ اور جماعت کے. اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب یہ مصر آئے تھے، یعنی یہ لوگ جب ہجرت کر کے مصر آئے اس وقت یہ 12 بیٹے تھے، اور جب یہ مصر سے نکلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نجات دلائی ادھر فرعونیوں سے، تو
یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہر بھائی کی اولاد کے ہزاروں افراد تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد میں یہ برکت بھی عطا کی کہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول آپ ہی کی اولاد میں ہوئے۔ اور وہ کون ہیں؟ تو وہ 10 انبیاء یہ ہیں: نمبر 1 آدم علیہ السلام، نمبر 2 نوح علیہ السلام، نمبر 3 شیث علیہ السلام، نمبر 4 ہود علیہ السلام، نمبر 5 صالح علیہ السلام، نمبر 6 لوط علیہ السلام، نمبر 7 ابراہیم علیہ السلام، نمبر 8 اسحاق علیہ السلام، نمبر 9 یعقوب علیہ السلام، 10 اسماعیل، اور 11ویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے علاوہ 11ویں یہی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت 137 ہے، فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یقیناً ہدایت پا جائیں گے، اگر وہ پھر جائیں تو بلا شبہ وہ ضد پر ہیں۔ پھر کافی ہے آپ کی طرف سے ان کو اللہ تعالیٰ، اور وہ سننے والا، علم والا ہے اور جاننے والا ہے۔ شروع سورہ بقرہ سے اس آیت تک ایمان کی حقیقت جو ہے کہیں مجمل اور کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ معرف القرآن سے یہ کہ اس آیت میں ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صحابہ علیہ السلام ہیں۔ ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہی ہے، اور جو اس سے مختلف ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں ملاوٹ ہو گئی، غلط عقائد کی، اور اللہ تو خالص ہی قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کمی زیادتی نہ ہو، جس اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات، فرشتے، انبیاء اور رسول، آسمانی کتابیں، ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان اور اعتقاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی مقبول ہے اور قابل قبول ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے۔ اور فرمایا اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ کریں، ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے۔ درس قرآن میں آتا ہے کہ اوپر والی تصریح سے ان تمام باطل فرقوں کا اور مذاہب کا دعویٰ ایمان رد ہو گیا، اور اہل اسلام کے لیے اس میں تنبیہ اور نصیحت ہے۔ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، عز و شرف میں کمی کوتاہی کرو، اور نہ اتنا بڑھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات باصفات کے برابر کر کے عالم الغیب کہنے لگو۔ احسن البیان سے ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ اس طرح ایمان لے آئے ہیں جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو تو پھر یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر ضد اور اختلاف میں منہ موڑیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ چند سالوں میں یہ وعدہ پورا ہوا، بنی قینقاع اور بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا، بنو قریظہ قتل کیے گئے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کے وقت ایک مصحف آپ کی گود میں تھا۔ اسی آیت کے اس جملہ فَسَيَكْفِيكَهُمْ پر خون کے چھینٹے یا خون کی دھار گری، یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے، یعنی کہ جب آپ کو شہید کیا گیا۔ آیت 138 ہے، فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہوگا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسی نام سے متاثر ہو کر اور اپنے گروپ کا نام بھی اس پر ہی رکھا، کیونکہ یہ رنگ نظر آتا ہے، کوئی بھی رنگ ہو وہ نظر آتا ہے، ایسے ہی جیسے عمل نظر آتے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر پھر سے عیسائیوں کے غلط عقیدے کی اصلاح ہے۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کیا ہوا ہے، جب عیسائی بچہ پیدا ہو یا کسی کو عیسائی بنانا ہو تو اس پر یہ پانی چھڑکتے یا اس میں بٹھاتے ہیں۔ اس رسم کو
بپتسمہ کہتے ہیں، جو ان کے ہاں پاک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ مراد دین فطرت ہے، یعنی اسلام، جس کی ہر نبی نے اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ اور یہاں سے آپ یہ ذہن میں ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے احکامات کے بعد، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کی بات کو ہم نہیں لے سکتے۔ درس قرآن یعنی کہ جس کو ہم دین بنا سکیں۔ درس قرآن سے یعنی اے مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے، اس کے مقدس دین اسلام میں رنگے گئے ہیں۔ اصل رنگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، جو انسان کے دل اور روح تک کو رنگین کر دیتا ہے۔ باطنی باقی بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اللہ کے اس رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی تردید کی گئی۔ ظاہری پانی سے غوطہ دینے سے نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو رنگ پیلا رنگ جس میں غوطہ دیا جاتا ہے، یہ تو سادہ پانی سے نہاتے ہی اتر بھی جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کی بندگی اور غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بندہ مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہے، اس کے حکم کی تابعداری کا نام ہی عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کے جو بھی حکم ہو ان کی تابعداری کا نام ہی عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، بلکہ تمام پوری زندگی کا احاطہ ہے۔ حقوق العباد ہوں، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، تجارت ہو، صنعت و حرفت ہو، حکومت اور سلطنت ہو، سب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو تو وہ سب عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہدایت فرمائے۔ تفہیم القرآن سے ہے، یہاں پر اب یہ دعا دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو دین کو ہم نے دنیا سے الگ کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی خواہ روزہ ہو، نماز ہو، ہم ان میں اپنی منمانی طریقے سے ان میں چینجز نہیں کر سکتے، جو جیسے ہے اسی طرح کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ جس طرح ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت فرمائی گئی، اسی طرح اس کو ادا کریں گے۔ اور حقوق العباد، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، تجارت و صنعت، ان سب میں ہم دین کے اصولوں کو اپنائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ جانا ہے۔ خوشی غمی کے مواقع پر اپنی منمانیاں کریں گے تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین دین فطرت ہے اور یہ وے آف لائف ہے۔ تفہیم القرآن سے ہے کہ اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو مسیحت سے پہلے یہودیوں کے یہاں رسم تھی، جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے، گویا اس کے گناہ دھل گئے، اس نے زندگی کا نیا رنگ اختیار کر لیا۔ بعد میں مسیحیوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا۔ یہ مذہب میں داخل ہونے والے اور نومولود کو بھی غسل دیتے تھے اور اس میں زرد رنگ ڈالتے تھے، اور اسے بپتسمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں بلکہ اس کی بندگی سے چڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے، اس میں اپنی مرضی یا اپنے فائدے، اپنے مفاد کو دیکھنا نہیں ہے۔